اللہ اکبر، زبان کتنی اہمیت والی ہے اور یہ کس قدر نازک ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے بندہ زبان سے بھلائی کا ایک کلمہ نکالتا ہے، حالانکہ وہ اس کی قدر و قیمت نہیں جانتا، تو اس کے باعث اللہ عز و جل قیامت تک اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے۔ یعنی بندے کو پتہ نہیں ہوتا مگر زبان سے ایک ایسا پیارا جملہ نکل جاتا ہے، اللہ کی فرما برداری والی ایسی بات نکل جاتی ہے کہ اللہ قیامت تک اپنی رضا لکھ دیتا ہے۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن آگے فرمایا اور بے شک بندہ اپنی زبان سے ایک برا کلمہ نکالتا ہے اور اس کی حقیقت نہیں جانتا تو اللہ اس کی بنا پر اس کے لیے قیامت تک اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے۔ اب یہ دونوں چیزوں کو یاد رکھیے، بری بات کبھی کبھی ایسی نکل جاتی ہے کہ اللہ ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاتا ہے، تو اچھی بات نکلنے کی کس کی امید زیادہ؟ جو اچھی باتیں کرتا ہو، اچھی محفل میں بیٹھتا ہو، اللہ رسول کا ذکر کرتا ہو، تو انشاءاللہ امید ہے اس کی زبان سے کوئی اچھا جملہ نکل جائے گا۔ جو سارا دن بے حیائی کی باتیں کرتا ہو، گالی گلوچ، غیبت، دل آزاریاں، ابے تبے، تو تڑاک، مذاق مستی، لوگوں کا دل دکھانا، تو اس کی زبان سے تو ہو سکتا ہے بہت سارے برے جملے نکل جائیں۔ تو زبان بڑی نازک ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ابن آدم کی اکثر خطائیں اس کی زبان سے سرزد ہوتی ہیں۔ یہ زبان دیکھیں نا، 32 چوکیدار لگائے گئے ہیں زبان کے آگے، اور کسی پارٹ آف دا باڈی کے آگے اتنے چوکیدار نہیں ہیں، 32 دانت ہیں، مگر یہ اس پہرے کو بھی توڑ کر جب چلتی ہے تو کتنوں کے دل توڑ دیتی ہے۔ نافرمانی اس کے ذریعے ہو جاتی ہے۔ احتیاط، وہ کہتے ہیں نا، آپ نے دعوت اسلامی کے ماحول میں مدنی چل پر ایک نعرہ سنا ہوگا، پہلے تولو بعد میں بولو۔ آپ کبھی بھی جو ہے نا، ایسا کئی بار ہوا ہوگا بول کر پچھتائے ہوں گے کہ یار کاش نہ بولتا، یار دوستی چلا گیا، پارٹنرشپ بھی ختم ہو گئی، رشتہ ہی ٹوٹ گیا، اگلا ناراض ہو گیا، بولنا نہیں چاہیے تھا مجھے یہاں پر۔ آپ بول کے کئی بار پچھتائے ہوگے، آپ خاموش رہ کر کبھی نہیں پچھتائے ہوں گے۔ کہتے ہیں نا، ایک چپ 100 سخ، مگر چپ ہے ہی نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں میں تو جواب دوں گا، میں تو بتاؤں گا میں کون ہوں، اور اتنا بولتے ہیں کہ نہ جانے کیا کیا بول جاتے ہیں۔ کم از کم بولتے وقت یہی خیال آ جائے کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ کرامن کاتبین فرشتے لکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن جو میں نے کہا یہ سب بولنا پڑ گیا تو کیسے سناؤں گا اللہ کی بارگاہ میں، جہاں پہ سارے نبی ہوں گے، سارے اولیاء ہوں گے، میرے سارے چاہنے والے ہوں گے، اور مجھے کہا جائے گا جو دنیا میں کہا تھا سب پڑھ کے سناؤ۔ تو کیا ہم اپنی گالیاں، اپنی بے حیائی کی باتیں، وہ بری باتیں جو کسی گھر والے کے سامنے نہیں کر سکتے، وہ قیامت کے دن پڑھ سکیں گے؟ تو کم از کم فرشتوں سے ہی ہم شرم کر لیں بولنے سے پہلے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جب آدمی صبح کرتا ہے نا، ابھی صبح ہوئی نا تھوڑی دیر پہلے، صبح کے آپ نے دیکھا ہوگا کئی اداروں میں ایک چھوٹی سی پریڈ ہوتی ہے یا چھوٹی سی ایک کانفرنس ہوتی ہے کہ آج کا دن کیسے گزارنا ہے، وہاں کے ملازمین کو بھی سمجھایا جاتا ہے۔ ہماری باڈی میں بھی ایک میٹنگ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جب آدمی صبح کرتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء، all part of the body، زبان سے کچھ کہتے ہیں اے زبان تو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر، کیونکہ ہم تیرے تابع ہیں، تیرے ساتھ ہیں اور تجھے فالو کرتے ہیں۔ اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اچھی باتیں کرے تو لوگ پھول دیتے ہیں نا، اور بری باتیں کرے تو پٹائی کرتے ہیں۔ تو زبان کی وجہ سے پوری باڈی کو مار پڑ رہی ہوتی ہے کہ تو سیدھی رہنا تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، تو ٹیڑھی ہوئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے زبان۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہمیں سوچنا ہے کہ زبان کی احتیاط جنت میں لے جا سکتی ہے۔ زبان کے برے استعمال بھی ہیں اور زبان کے بڑے یہ بہت بڑی نعمت بھی ہے۔ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ۔ ایسا نہ کریں نا، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ کتنی دیر لگی؟ 1 منٹ بھی پورا نہیں ہوا۔ within 30 seconds کیا ہوا کہ آپ نے within 30 seconds کیا ہوا کہ آپ نے بیٹھے بیٹھے 3 جنت میں درخت لگا لیے۔ نبی پاک کا فرمان ہے، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت، اور ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے وداؤٹ اینی ایفرٹ۔ بیٹھے بیٹھے، میں آفس آ رہا ہوں، میں یونیورسٹی آ رہا ہوں، بس میں بیٹھا ہوں، سبحان اللہ پڑھ رہا ہوں، جنت میں درخت لگ رہے ہیں۔ ابھی درود پاک کی فضیلت آپ نے سنی، ایک درود پاک پر 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف۔ اتنا آسان نیکیاں کمانا، یہ زبان ہے۔ سبحان اللہ۔ تلاوت قرآن کیجئے نا، اللہ نے زبان دی ہے تو کیوں زبان سے ہم برے کام کریں؟ زبان اتنی کمال کی چیز ہے، 70 سال کوئی بندہ کفر کی زندگی گزارے، مثال دیتا ہوں، اور آخری دنوں میں مرنے سے پہلے
اسی زبان سے ایک بار صدق کے دل سے کلمہ پاک پڑھ لے، وہ کفر کی زندگی سے نکل کر ایمان کے نور میں داخل ہو جاتا ہے۔ آپ سوچئے اس زبان سے کتنی بڑی نعمت مل سکتی ہے۔ تو زبان کے بہترین استعمال ہیں، لیکن یہی زبان سے ہم کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو ایک بار بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ رحمت کا 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ اچھا، ہم میں سے کئی لوگ کہتے ہیں گھر میں برکت نہیں، کاروبار میں برکت نہیں۔ جناب جھوٹ بول بول کر رحمت کے فرشتے کتنا دور کر دیے۔ اسی زبان سے غیبت کرتے ہیں۔ غیبت یہ جہنم میں لے جانے والا کام، اور حدیثوں میں آتا ہے یہ، بلکہ قرآن بھی کہتا ہے کہ یہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ لیکن آج غیبت ہے کس کو؟ اچھا یاد رکھیں، غیبت سچ کو کہتے ہیں۔ کسی بھائی میں کوئی برائی ہے اور آپ اس کی پیٹھ پیچھے کر رہے ہیں، یہ غیبت ہے۔ اس کی برائی بیان کرنے کے لیے آپ اس کی برائی بیان کر رہے ہیں تو یہ غیبت ہے۔ بے شک اس میں وہ ہے، لوگ اس کو امیجن نہیں کر پاتے، اس کو صحیح سمجھ نہیں پاتے، کہتے ہیں میں سچ تو کہہ رہا ہوں، اس میں ہے یہ پرابلم۔ تو جناب غیبت ہوتی سچ ہے۔ اگر آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں پھر تو بہتان ہے، پھر تو آپ الزام لگا رہے ہیں، وہ اس سے بڑا گناہ ہے، اور یہ جہنم میں لے جانے والا کام، سخت حرام ہے۔ لیکن آج اتنا عام ہو گیا ہے، اسٹوڈنٹ ٹیچر کی غیبت کر رہے ہیں، ٹیچر اسٹوڈنٹ کی غیبت کر رہے ہیں، اور جناب گھر والے دوست ایک دوسرے دوست کی غیبت کر رہے ہیں۔ نہ کریں۔ آپ کہتے نہیں میں تو غیبت نہیں کر رہا، میں تو اس کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں۔ جناب آپ سامنے کہیں گے تو اور گناہ ہو جائے گا، دل آزاری ہو جائے گی۔ آپ کسی تیسرے بھائی کی برائی بیان نہ کریں، یہ زبان کا بدترین استعمال ہے۔ پھر اسی زبان سے آج کل چونکہ نوجوان بیٹھے ہیں، ہمارے یہاں کلچر ہوتا ہے، میں نے بھی اسٹوڈنٹ لائف گزاری ہے، تو کیا ہوتا ہے وہ ایک دوسرے 3-4 دوست مل کے کسی ایک سے مذاق کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ستا رہے ہوتے ہیں، ہماری وہ عامیانہ لینگویج میں اس کی فلم چڑھا رہے ہوتے ہیں، اس کے عجیب عجیب نام رکھ دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے نام مت رکھو۔ اور یاد رکھیے خاص طور پر وہ لوگ جو اس طرح کے نام رکھتے ہیں نا، وہ تو اس قدر خطرناک بات ہے۔ اب ذرا غور کریں، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں تانا نہ کرو، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ، فسوق